نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف مومنوں کی پہچان ہے۔ درود شریف ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، درود شریف پست کو بلند کر دیتا ہے، درود شریف سب وظائف کا سردار ہے، درود شریف نیکیوں کا سنگار ہے، درود شریف موتیوں کا ہار ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق نمبر 100 جس میں مواخات کا عمل آج بھی دہرایا جا سکتا ہے کے متعلق پڑھیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے لیے ایک کامل نمونہ اور اسوہ حسنہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی کو قیامت کی صبح تک کے لیے معیار بنا دیا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر رحلت تک کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشینوں نے محفوظ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت اور جملہ مخلوقات الہیہ کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک میں وہ جملہ اخلاقی، سماجی اور روحانی اوصاف موجود ہیں جن کو اپنا کر انسانیت اپنے اصل مقام تک پہنچ سکتی ہے اور دنیا کے جملہ انسان دو جہانوں میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ظلم و جبر اور بربریت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں عدل و انصاف اور محبت و ہمدردی کے چراغ روشن کیے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا محافظ بنا کر ایک ایسا بہترین اور آئیڈیل معاشرہ قائم کیا جہاں ہر فرد کو عزت و احترام، محبت و مودت اور مساوات کا حق حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا محور صرف ایک قوم، ایک علاقہ، ایک زمانہ یا صرف ایک مذہب تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسانیت کو اپنے خلق اعلیٰ اور کردار کی قوت عظمت سے اس حقیقت سے آشنا کیا کہ انسانیت کی اصل خدمت اس میں ہے کہ ہر شخص دوسرے کے لیے رحمت اور محبت کا پیکر بنے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم اور مثالی شخصیت میں مہر و وفا کا دریا موزن تھا، جس نے دلوں کے قفل کھول دیے اور انسانیت کو اس کے اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ پر فیض کیا۔ اسلام میں بھائی چارہ اور مواخات کا تصور مسلمانوں کے درمیان اتحاد یکجہتی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم اصول کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں تصور کا عملی مظاہرہ پہلے مکہ معظمہ میں ہوا۔ مکہ میں مسلمانوں کے درمیان مواخات کی چھوٹی چھوٹی مثالیں قائم کی گئیں، تاہم مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم ہونے والے مواخات کی شاندار روایت قائم ہوئی۔ اس مواخات نے نہ صرف مہاجرین کی مشکلات کو کم کیا بلکہ ایک مضبوط معاشرتی نظام کی بنیاد بھی رکھی۔ اسلام کا نظم اجتماعی اخوت اور بھائی چارہ کی اساس پر قائم دائم ہے۔ اس عظیم الشان اخوت اسلامی میں انسانی رنگ و نسل، برادری و قومیت، حسب و نسب، ملک و وطن، قبیلہ اور ریاست جیسی کوئی تفریق رکاوٹ نہیں۔ ذات پات، قومیت، رنگ، زبان، نسل، علاقائیت، صوبائیت اور اس جیسی دیگر چیزیں اخوت اسلامی
اور بھائی چارے کے تصور کے واضح طور پر منافی ہیں۔ اخوت ایک روحانی اور ایمانی قوت کا نام ہے جس کی بنیاد رحم و کرم، احسان و تعاون، صبر، عفو و درگزر اور عزت و اکرام جیسے جذبات اور اس کے عملی اطلاق و اقدام پر منتج ہے۔ لیکن ایک ملت جماعت کے افراد ہونے کی حیثیت سے دلی اور روحانی تعلق صرف مسلمانوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام اور اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے۔ اس امتیازی نشان نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کر دیا ہے اور ہر وہ چیز جو اس عظیم رشتے میں روڑے اٹکائے اسے ناجائز ٹھہرایا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم میں مواخات کا عملی مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں مواخات کا سب سے نمایاں مظاہرہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ جب مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو مدینہ کے انصار نے ان کے ساتھ اخوت بھائی چارگی کا وہ عملی مظاہرہ کیا جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ مواخات مدینہ سے قبل مکہ معظمہ میں بھی مواخات کا عملی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ مواخات مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے درمیان مواخات کروائی تھی۔ اس دور میں مسلمان سماجی، معاشی اور دیگر مشکلات و مسائل کا شکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلام قبول کرنے والے بھائیوں کے درمیان مواخات کرائی۔ محمد بن حبیب نے مکہ مکرمہ کی مواخات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی ہمدردی، تعاون کی بنیاد پر مواخات کرائی اور یہ مکہ مکرمہ میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ علامہ بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ یہ مواخات ان افراد کے درمیان کرائی گئی: سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کے درمیان، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، سیدنا عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سالم الموالی ابی الخزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ سیرت مصطفیٰ اور وفاء الوفاء میں مذکور ہے اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، آپ نے ان لوگوں کے درمیان تو مواخات کرا دی، میں رہ گیا ہوں، میرا بھائی کون ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہی ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے، اس لیے شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ضرورت محسوس نہ کی ہو۔ بہرحال یہ فرما کر کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی فرمائی۔ مواخات مدینہ منورہ۔ محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اپنا مواخات کا رشتہ قائم کیا اور پھر دوسرے صحابہ یعنی کچھ مہاجر صحابہ اور کچھ انصار مہاجر صحابہ کرام کا رشتہ مواخات قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مواخات کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات فرمایا کرتے تھے۔ اصحاب رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے ان کی مواخات کراتے رہتے۔ سیرت نگاروں نے ان کی تعداد 50 کے قریب بتائی ہے۔ اس طرح تقریباً 50 مہاجر خاندان 50 انصار خاندانوں کے ساتھ رشتہ مواخات منسلک ہو گئے۔ سیرت کی مختلف کتب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ 130 انصار مہاجرین کے ناموں کا ذکر ملتا ہے جن کے درمیان مواخات کرائی گئی۔ اس مواخات کا مقصد
مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنا، احسان و تعاون کا معاملہ فرمانا اور انہیں مدینہ کے معاشرتی نظام اور سماجی زندگی میں ضم کرنا تھا۔ بظاہر ان مقاصد کے لیے یہ رشتہ قائم کیا گیا، تاہم مواخات کا رشتہ اسلامی نظم کے قیام، اس کے اغراض و مقاصد تکمیل کے لیے تھا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ مشہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسماء گرامی بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا خواجہ بن زید بن ابی ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 8، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9، سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ، سیدنا عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 10، سیدنا بلال بن رباح، سیدنا ابو رویحہ عبداللہ بن عبد الرحمن الحشمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 11، سیدنا عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سیدنا عمیر بن الحمام اسمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 12، سیدنا سلیمان الفارسی، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 13، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 13، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 14، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا ابو الحاسم بن طحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 15، سیدنا ارقم بن الارقم، سیدنا طلحہ بن زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 16، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 17، سیدنا زید بن الخطاب، سیدنا عمار بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 18، سیدنا عمر بن سراقہ، سیدنا سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 19، سیدنا عبداللہ بن مظعون، سیدنا قطبہ بن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 20، سیدنا شباب بن واب، سیدنا اوس بن خوالد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 21، سیدنا عبداللہ بن جاش، سیدنا عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 22، سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد، سیدنا سعد بن خیشم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 23، سیدنا طفیل بن الحارث، سیدنا مقدر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 24، سیدنا سالم مولا ابی حذیفہ، سیدنا معاذ بن ماعز رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 25، سیدنا خباب بن الارض، سیدنا جبار بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 26، سیدنا سعیب بن سنان، سیدنا حارث بن السمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 27، سیدنا عامر بن ربیع الغزا، سیدنا یزید بن مقدر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 28، سیدنا سعید بن زید بن عمر، سیدنا رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 29، سیدنا عبا بن سرخ، سیدنا سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 30، سیدنا عمار بن حارث، سیدنا معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 31، سیدنا عمیر بن ابی وقاص، سیدنا عمر بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 32، سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انصار کا جذبہ احسار۔ مواخات مدینہ کے بعد انصار نے بالخصوص اپنے مواخاتی بھائیوں، بالعموم تمام مہاجر صحابہ کا جو اکرام، ہمدردی اور خدمت کی، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بخاری شریف میں جب مہاجر لوگ مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے آپ میرا آدھا مال لے لیں، اور میری 2 بیوی ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہو اس کے متعلق مجھے بتائیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ احسار کا ایک اور واقعہ بھی سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحران کا ملک بطور جاگیر انہیں عطا فرما دیں۔ انصار نے کہا جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اس جیسی جاگیر نہ عطا فرمائیں، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔
انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے، جو ان کو دیا گیا ہے وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ مواخات کا عمل آج بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں مسلمان مظلوم مقہور ہیں۔ افغانستان، بوسنیا، کوسوو، کشمیر، افغانستان، عراق، فلسطین، برما اور بہت سے شورش زدہ علاقوں کے مسلمان معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور جنگی مسائل کا شکار ہیں۔ برما، فلپائن، بعض دیگر علاقوں میں بھی مسلمان پر عرصہ حیات تنگ ہے۔ بعض علاقوں میں مسلمان بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے مسائل ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا بھر میں مسلمان سیاسی، معاشی ابتری کی وجہ سے تہذیبی، اقتصادی مشکلات کا شکار ہیں۔ کئی علم و سائنس میں پسماندگی کا شکار ہیں۔ آج کی مسلم امہ کو ان مشکلات سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ذمہ داریوں، اپنے فرائض کا احساس کرنا چاہیے اور مواخات کے ادارے کا احیاء کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اسوہ حسنہ ہر دور، ہر زمانہ میں واجب العمل ہے۔ مواخات کے ادارے کا قیام انفرادی، اجتماعی، ریاستی، عالمی سطح پر مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی میں ہماری نجات و کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اخوت اسلامی کے قیام کے لیے چند شرائط اخوت اسلامی کے قیام کے لیے چند اہم شرائط ہیں جن کا ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اخوت صرف رضا الہی کے لیے ہو، اخوت ایمان تقوی کی بنیاد پر ہو، اخوت اسلامی اصولوں، احکام کی روشنی میں ہو، اخوت خیر خواہی، بھلائی کے لیے ہو، اخوت کا اظہار مشکلات، تکالیف، خوشی، آرام کے لیے ہو۔ دور حاضر مواخات کا اطلاق موجودہ دور میں جہاں معاشرتی نامواریاں، اقتصادی مشکلات، طبقاتی تفریق عروج پر ہیں، اسلامی اخوت بھائی چارگی کے اصولوں کو اپنانا مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے۔ اس کی چند ایک عملی صورتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں یہ کام آسانی سے کیا جا سکے۔ مواخات اسلامی کی ملکی بین الاقوامی صورتیں آسانی سے قائم کی جا سکتی ہیں۔ ہم اس مختصر بیان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ملکی بین الاقوامی سطح پر مواخات بھائی چارہ کی چند ایک صورتیں سامعین قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سوشل ویلفیئر تنظیمیں۔ سوشل ویلفیئر تنظیمیں کے ذریعے اسلامی اخوت کو فروغ دیا جا سکتا ہے جو لوگوں کی معاشی، تعلیمی، سماجی مسائل میں مدد کر سکیں۔ یہ کام دنیا بھر میں بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور کسی حد تک ہو بھی رہا ہے، مگر اس میں شفافیت اور وسعت کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، مساجد کمیٹیاں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی بڑی چھوٹی لاکھوں مساجد موجود ہیں۔ مساجد کو اخوت بھائی چارگی کا مرکز بنایا جا سکتا ہے جہاں نمازیوں کے درمیان تعاون، مدد کا نظام قائم کیا جا سکے، اور مساجد ویسے بھی بہترین کمیونٹی سینٹر کا درجہ رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اخوت، اثار، تعاون کے کئی سلسلے مسجد نبی سے چلایا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمان انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں، بس درد دل کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، تعلیمی اور پیشہ ورانہ تربیتی مراکز۔ مواخات کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مفت تعلیم، پیشہ ورانہ تربیتی مراکز کا قیام ضروری ہے تاکہ ہر فرد اپنے معاشی مسائل کا حل خود نکال سکے۔ دینی مدارس کسی حد تک یہ قائم کرتے ہیں، تاہم اس کو بھی ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، فوڈ بینکس اور صحت کے لیے مراکز۔ معاشرتی نامواریوں کو دور کرنے کے لیے فوڈ بینکس اور صحت کے مراکز کا قیام بھی اسلامی اخوت کا بہترین عملی مظہر ہو سکتا ہے۔ اس کی بھی کچھ مثالیں ملک عزیز میں ملتی ہیں، تاہم اس کام کو بھی انتہائی منظم اور وسیع پیمانے میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی انسان بھوکا نہ رہے اور نہ ہی بے علاج۔ نمبر 5، کمیونٹی سروسز۔ اخوت اسلامی کے اصول کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمیونٹی سروسز جیسے کہ صحت مراکز، یتیم خانوں، بیواؤں کی مدد اور بے روزگاروں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، پناہ گزینوں، بے گھر افراد کی مدد۔ آج کے دور میں پناہ گزینوں، بے گھر افراد کی مدد کرنا اسلامی اخوت بھائی چارگی کا عملی مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ عارضی رہائش، بنیادی ضروریات کی فراہمی ایک اہم قدم ہے۔ سیلاب اور قدرتی آفات سے متاثر لوگوں کو بھی اسی اخوت کے جذبے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ سال پہلے سیلاب نے تباہی مچا دی تھی۔ اخوت فاؤنڈیشن نے اخوت اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بساط سے زیادہ ان متاثرین کو گھر بنانے اور بسانے میں معاونت کی جو انتہائی مستحسن ہے۔
اسی طرح پاکستان کی باقی اداروں اور ٹرسٹ وغیرہ نے بھی بہت مستحسن کام کیا ہے۔ نمبر 7، انسانی حقوق اور انصاف کے لیے کوششیں۔ مواخات کا ایک اور عملی اطلاق یہ ہے کہ ہم انسانی حقوق اور انصاف کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کریں اور مظلوموں کی مدد کریں تاکہ وہ معاشرے میں اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ اس کام کو بھی مختلف شکلوں میں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، ملاقات، مصافحہ، خبرگیری۔ یہ بھی اخوت کے اظہار کی ایک شکل ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقاتیں کریں، سلام کریں، وقتاً فوقتاً خبرگیری کرتے رہیں۔ نمبر 9، عیادت جنازہ اور دعوت۔ اخوت اسلامی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کریں، ان کے جنازوں میں شریک ہو جائیں اور دعوتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 10، تکالیف دینے سے بچنا، خطاؤں کو معاف کرنا۔ اخوت کی بہترین شکل یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے حسد، کینہ، ضد نہ کریں اور نہ کسی قسم ظلم، استہزاء، تحقیر، اہانت کریں۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی خطاؤں کو معاف کریں، عیوب چھپائیں، غیبت سے پرہیز کریں۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مواخات، بھائی چارگی کا تصور۔ آج کی اس سیرت کے سبق میں ہم آپ سے غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مواخات، بھائی چارہ کی عملی صورتوں پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دنیا کیسے مواخات، بھائی چارگی قائم کر سکتی ہے؟ غزہ اور فلسطین کے مسلمان ایک طویل عرصے سے ظلم و ستم، جنگی حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اور انسانیت دوست افراد غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی، بھائی چارگی کے جذبات رکھتے ہیں، لیکن ان جذبات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مخصوص اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسلام میں مواخات، بھائی چارگی کا تصور ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے دکھ درد کو اپنا سمجھیں اور ان کی مدد کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مواخات قائم کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں اور انسانیت دوست افراد کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں امداد و تعاون کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ حدیث میں مدد اور حمایت کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت، رحم دلی اور ہمدردی میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ دنیا کے مسلمانوں انسانیت دوست افراد کے لیے عملی اقدامات۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مواخات، بھائی چارگی قائم کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں انسانیت دوست افراد کو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ نمبر 1، مالی امداد اور انسانی ہمدردی کی خدمات۔ فنڈز کا قیام۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی مالی استطاعت کے مطابق فلسطین کے مسلمانوں کے لیے فنڈز جمع کرنی چاہیے تاکہ انہیں کھانے پینے، صحت کی سہولیات، دیگر ضروریات زندگی فراہم کی جا سکتی ہیں۔ صحت کی سہولیات اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کی جا سکیں۔ فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اخوت قائم کرنے کے لیے ایسی تنظیموں کی مدد کریں جو غزہ اور فلسطین میں انسانی ہمدردی کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ امداد کرتے وقت ناکالوں سے ہوشیار رہ کر ان تنظیموں کی مدد کی جائے جو حقیقی معنوں میں فلسطین کے مظلوموں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ نمبر 2، سیاسی حمایت اور بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھانا۔ دنیا کے مسلمان حکومتوں پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ دیگر بین الاقوامی فورم پر اٹھائیں۔ ریاستی سطح پر مؤثر آواز بلند کرنے کی شرط ضرورت ہے۔ مسلم ریاستوں اور اثر رسوخ رکھنے والی عالمی شخصیات کو اس حوالے سے مربوط پالیسی موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بین الاقوامی سطح پر مواخات کی ایک بار آور کوشش ہو سکتی ہے۔ مظاہرے اور احتجاج۔ دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں مظاہرے اور احتجاج کریں تاکہ عالمی برادری اس مسئلے پر توجہ دے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے اور بالخصوص اسرائیل سے ہمدردی رکھنے والے ممالک کے سفارت خانوں تک اس احتجاج کو مؤثر انداز میں پہنچائیں۔ نمبر 3، تعلیمی تربیتی مدد۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو فلسطینی طلباء کے لیے تعلیمی وظائف فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں اور مستقبل میں اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ اخوت کا یہ رشتہ بہت دیر پا ثابت ہو سکتا ہے۔ آن لائن تعلیمی مواد۔ آن لائن تعلیمی مواد فراہم کیے جائے تاکہ فلسطینی طلباء نوجوان اپنی تعلیمی پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر سکیں اور انہیں جدید دور کی آن لائن تعلیم کی جو شکلیں ہیں ان کو اپنا کر انہیں اپنی مدد تعاون پہنچانا چاہیے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا اور میڈیا کی حمایت۔ سوشل میڈیا پر فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کریں، دنیا بھر کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ فلسطینی مسلمان کس طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے 10 مؤثر فارم ہیں، ان کو ہر سطح میں استعمال کرنا چاہیے۔ میڈیا ہاؤسز کی حمایت۔
ایسے میڈیا ہاؤسز کی حمایت کریں جو فلسطین کے مسئلے کو حقائق کے ساتھ دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ یہ ہاؤسز نیشنل انٹرنیشنل دونوں سطح پر موجود ہیں۔ ان کے امنوا بننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مزید بہتر طریقے سے اس مسئلے کو مسلسل اٹھائیں۔ نمبر 5، انسانی حقوق کی تنظیموں کی حمایت۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ تعاون کریں جو فلسطین کے مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں بلا رنگ نسل علاقہ کام کر رہی ہیں۔ ان کو متوجہ کر کے مزید ان کی ایکٹیویٹیز کو فعال بنایا جا سکتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف و مقدمات۔ ایسے مقدمات کا حصہ بنیں یا سپورٹ کریں جو عالمی عدالت انصاف فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کی بحالی کے لیے چلائے جا رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف کو اگر مسلم امہ اور مسلم ریاست سے مجبور کریں تو شاید بہت بہتری ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، بائیکاٹ کی مہمات۔ اسرائیلی مصنوعات کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں جو فلسطینی مظلوموں سے ملوث ہیں۔ اس حوالے سے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ بائیکاٹ مہمات کو عالمی سطح پر سپورٹ کریں تاکہ ان کی مؤثر رسائی ہو۔ نمبر 7، دعاؤں اور روحانی حمایت۔ مساجد میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں مدارس، مساجد، دینی اجتماعات میں فلسطینی بھائیوں کے حق مسلسل دعاؤں کا اہتمام جاری ہے۔ یہ بھی اعانت، اخوت، ہمدردی کی شاندار روایت ہے۔ عبادات اور صدقات۔ اپنی عبادات اور صدقات کا اجر فلسطینی مسلمانوں کے نام کر کے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد کی دعا کریں۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ موافقت بھائی چارگی کا تقاضا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اور انسانی اور دوست افراد اپنے اخلاقی، مالی، سیاسی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ یہ نہ صرف اسلامی اخوت کا تقاضا ہے بلکہ انسانی ہمدردی کی ایک اعلیٰ مثال بھی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کی مدد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آج نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم سیرت کا یہی بین الاقوامی اخوت اسلامی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے، ان کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہونے کے جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات اور عمل پیرا ہونے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 101 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔